इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान माह रमज़ान और मुबारक का रोज़ा रख रहे हैं। इस वक्त सहरी के औकात के हवाले से देख लिया जाए, जैसे अफ्तारी को देख लिया जाए, इस वक्त मुल्क के अंदर चीनी की सूरत हाल को देख लिया जाए, आटे की सूरत हाल को देख लिया जाए, या आम खाने पीने की अशिया को देख लिया जाए, क्या इस वक्त गरीब जो है जिसकी दिहाड़ी इस वक्त 15,000 से कम है, क्या वो अफ्तारी और सहरी की वो तमाम चीज़ें ज़रूरी जो अशिया वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है? क्या इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान में बसने वाली 22 करोड़ आवाम को क्या वो तमाम चीज़ें बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहा नहीं कर रहा है? मंशूर जो था इमरान खान का उस पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान पार्टी है। यकीनी तौर पर आटा चोर, चीनी चोर और दीगर चोरी की बातें तो की जा रही हैं, तो क्या सिंध ने हुकूमत ने क्या 13 साल के अंदर सिंध में बसने वाली आवाम को पीने का साफ पानी, सेहत व दीगर सहूलतों के साथ साथ क्या सहूलतें फराहम की हैं? अगर इमरान खान चीनी चोर है तो सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा काट यहाँ पर गन्ने की जो शुगर मिले वो किसकी हैं? इन तमाम चीज़ों को बहस रखेंगे हम लोग आज के मेहमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के जनरल सेक्रेटरी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम साहब, जो कि आज हमारे मेहमान बनेंगे आज के प्रोग्राम के। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आपने अपने कीमती इलामात में से हमें टाइम दिया, तो महंगाई की सूरत हाल और रमज़ान के हवाले से जो चीज़ें हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? सुरेश साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और HNN का शुक्रिया कि आपने तकलीफ़ की और हमारे दफ्तर आए और ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा दिल से गहराइयों से मशकूर हूँ। आपको भी रमज़ान करीम मुबारक हो। अल्लाह के फजल से सारे मुसलमान माशाल्लाह यहाँ रोज़े रख रहे हैं और एक बरकत का समा है, एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है सब पर। लेकिन जो काम हमारे करने के हैं वो उसमें हम नाकाम रहे हैं। जो हुकूमतों के करने के काम हैं वो नाकाम हैं। आवाम को सहूलतें पहुंचाना हुकूमत का पहला फरीज़ा है और इसमें बहुत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत नाकाम है। जब हम हुकूमत कहते हैं, हमारा मकसद जो है वो एक निज़ाम है जिसकी वजह से सारा इंतज़ाम मुल्क का चलता है और आवाम को कोई सहूलत मिल सकती है उनके ज़रिए से। वो ज़ाहिर है कि बटा हुआ है वफाक में और सूबे में। 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की आ जाती है, तो लिहाजा हम ज़्यादा ज़िम्मेदार भी सूबाई हुकूमत को ठहराएंगे इन सारी अबतर हालत की वजह से। जो महंगाई है, आप देखें प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत के पास है और उनका फ़र्ज़ है कि प्राइस जो है बाज़ारों में वो एक हद तक होनी चाहिए, लेकिन उसमें वो ज़ाहिर है कि नाकाम है क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं है इन सारे मामलात पे। अवाम को भलाई के काम पे उनकी तवज्जो नहीं है, उनकी तवज्जो सिर्फ कमीशन पर है, पैसे बनाने पे, लूट मार पे है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम जो है बड़ी मुश्किल से दो चार है और किस तरीके से दो वक्त की रोटी जो है वो ले रहे हैं ये उनको ही पता है। चूल्हे बुझते जा रहे हैं घरों के, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है और इसी वजह से हम सूबाई हुकूमत को ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप ये देखिए कि जो महंगाई की बात है उसमें प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सूबे के पास है, तो ये सूबे की ज़िम्मेदारी है कि जो है कीमतों को बरकरार रखे एक रीज़नेबल लेवल पे, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गई क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं है। सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी सिर्फ़ और सिर्फ कमीशन, लूट मार और अपनी जेबें भरने से है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे खा रहे हैं। ये तो रमज़ान का भी ख्याल नहीं रखते, ये तो रमज़ान में भी इनकी करप्शन जारी रहती है। तो अल्लाह रहम फरमाए इन पे भी, हम पे, सब पर। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में हमारी कोशिश होगी कि हम ये सूबाई हुकूमत से जान छुड़ाएँ और हुकूमत ख़ुद बनाएँ। सरदार साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से गरीब आवाम के लिए बहुत सारी स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर वो तमाम अशिया जो हैं वो ज़रूरत की वो मिलेंगी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो सामान था वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बसने वाला जो लोग हैं वो भूखे नहीं सोएंगे। उसके अलावा मकानात की भी बात की जा रही है कि आपका समझते हैं कि वज़ीर आज़म जो ऐलानात कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या वो बंद कमरे में बैठकर वो बातें कर रहे हैं या अमली तौर पर उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, वो सारी स्कीमें हैं, सारे ऐलानात हैं, अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं हो रहा।
عملی طور پر تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عملی طور پر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اسٹیل مل کا معاملہ ہے، جیسے ہم نہیں سمجھتے کہ اسٹیل مل کو جو ہے بیچ دینا چاہیے یا پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اسٹیل مل کے ملازمین نے ان کو نکال دیا، 4,500 ایک جنبش قلم سے نکال دیا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت کرنے کا. آلٹرنیٹو پلان جب تک نہیں ہوگا تو دوسرا پلان آپ کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، جس پہ افلاس بڑھ رہا ہے اور لوگ بڑے مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو دھکیل رہے ہیں کہ اس سارے نظام کو بدلنے کی ایک تحریک چلے. اور یہ وقت میں سمجھتا ہوں دور نہیں ہے کہ انقلاب کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ نظام جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، کیونکہ یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے جو انگریزوں کے سمجھیں کہ مددگار تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گھوڑے دھونے والے لوگ یا ان کے بوٹ پالش کرنے والے لوگ سر اور نوابزادے اور فلانا ڈمکانا وہ برسر اقتدار رہے ہیں اور انہوں نے اس نظام کو مزید مضبوط کیا. گورے صاحب کی جگہ براؤن صاحب آ گیا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ اس کے بینیفیشری، ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس نظام سے. لیکن عام آدمی اسی طریقے سے جو انگریزوں کا غلام تھا آج ان کا غلام بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ نظام چل نہیں سکتا زیادہ دیر، اس کو بدلنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ہم اس کی آگاہی دیں گے اور انشاءاللہ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. سردار صاحب، اس وقت اگر سندھ کی بات کر لی، ہم نے وفاق کی بات کر لی، اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو پی ٹی آئی جو ہے بڑی تیزی سے ابھری تھی. جنوبی پنجاب کا بھی نعرہ لگایا گیا تھا، لیکن اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی منظرنامہ بڑا عجیب و غریب سا بنتا جا رہا ہے. جو اتنی بڑی پارٹیاں پہلے ہوا کرتی تھیں کہ جو 2 پارٹی سسٹم انہوں نے کہا کہ اب رائج ہو گیا پاکستان میں بھی امریکہ کی طرح. ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، دوسری طرف مسلم لیگ نون تھی. لیکن دونوں جو ہے وہ عمران خان صاحب بازی لے گئے اور آگے نکل گئے، جو بھی وجہ ہو، جس طرح سے بھی سلیکٹ ہوئے جیسے بھی بہرحال انہوں نے حکومت بنا لی. تو یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کی سمجھے یہ نوکری سے اپنے باہر ہو گئے. تو انہوں نے مل کر جدوجہد کرنے کی شروع کر دی، پی ڈی ایم بنا لی اور مولانا صاحب کو اس کا چیئرمین بنا لیا کیونکہ دونوں بڑی جماعتیں تھیں. تو چھوٹی جماعت لیکن بااثر جماعت کے سربراہ کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا. لیکن اس کا فائدہ نواز شریف نے اپنے بیانی کے ذریعے سے لینا شروع کیا کہ پی ڈی ایم کی پورا کا پورا جو وزن ہے وہ نواز شریف کی جو بیانیہ ہے اس کی طرف آ جائے. لیکن ایسے ہو نہیں سکتا تھا. پیپلز پارٹی نے اس بیانیہ کو قبول نہیں کیا اور اسی وقت ہم نے یہ پہلے سے کہہ دیا تھا کہ پی ڈی ایم زیادہ دن چلے گی نہیں اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھوپے گی. اور ایسا ہی ہوا. آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ریزا ہو گیا اور ایک دوسرے کے خط بھیجے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خط پھاڑے جا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی اتحاد کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. تو یہ اتحاد ایک مصنوعی اتحاد تھا اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا جو کہ مصنوعی اتحاد کا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن اپوزیشن ہو مضبوط یا نہ ہو، وفاقی حکومت کو مضبوط ہو کر عوام کی بھلائی کے کام کرنے پڑیں گے. اگر مہنگائی طریقے سے بڑھتی گئی تو وفاقی حکومت زیادہ دیر تک رہ نہیں سکے گی. حکومت جنوبی پنجاب کا صوبے کی بات دیکھیں، سیاسی طور پر لوگوں نے استعمال کی، نواز شریف نے بھی استعمال کی، دوسری جماعتوں نے بھی استعمال کی. لیکن جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ان کو صوبہ چاہیے اور ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے سے صوبہ حاصل ہو سکے گا، ویسے نہیں ہوگا. تو ان کو چاہیے کہ ایسے پارلیمنٹیرینز کو الیکٹ کریں جو کہ اسمبلی میں جا کے اس صوبے کی بات کریں. ہم تو آواز کوئی نہیں سن رہے اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے یا ہزارہ صوبے کے لیے. اچھا سردار صاحب، اس وقت سیاست کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب قسم کی سیاست ہو رہی ہے. جہانگیر ترین جو تھا کل وہ جہاز بھی لے کے چلتے تھے، ان کو اے ٹی ایم کارڈ بھی کہا جا رہا تھا، لیکن آج کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کارڈ نکارا ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس قسم کے واقعات تو ہر سال ہی ہوتے ہیں بڑی جماعتوں کے ساتھ. قائد اعظم کے ساتھی جو تھے انہوں نے بیشتر کے بارے میں یہ کہا کہ جب میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مجھے کھوٹے سکے ملتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے تو یہ ہوتا رہا. ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے بالکل قریب کے دوست جو تھے انہوں نے پھانسی پہ لٹکوانے میں مدد کر دی اور اس وقت ساتھ نہیں دیا جس وقت ان کو ان کے خلاف ساری کیسز اور کارروائی ہو رہی تھی. اسی طریقے سے دوسرے بھی جو نواز شریف کو لے لیں یا بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو لے لیں تو یہ تو جو سیاست کا پاکستانی جو انفارچونیٹلی حصہ بن گیا ہے. منافقت کی سیاست یہاں پر پروان چڑھی ہے کیونکہ ذاتی مفاد کی سیاست زیادہ ہے بجائے کہ اصولوں کی سیاست ہو یا نظریات کی سیاست ہو. تو اگر کسی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ساتھ ہے, جب فائدہ نہیں ملے گا وہ ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ اس میں کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے. ساری صورتحال جو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ جو سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا سمجھ ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ کیا ٹائم پورا کر پائے گی یا قبل از وقت آپ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پورا کر پائے گی یا نہیں پائے گی, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے کہ حکومتیں چاہے ہماری مخالفین بھی ہوں وہ حکومتیں اپنا وقت پورا کریں, کیونکہ جب تک حکومت اگر عوام کا مینڈیٹ ملا ہے چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا صحیح ووٹ گن کے ملا ہے یا ڈبے بھر کے ملا ہے, تب بھی اگر وہ الیکٹ ہو گئے ہیں انہوں نے اوت لیا ہے, قوم نے ان کو تسلیم کر لیا ہے, سیاسی جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے, تو ان کو مدت پوری کرنی چاہیے کیونکہ اسٹیبلٹی کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, استحکام نہیں ہوگا, آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. اس وقت ملک کی جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے اس میں بلوچستان جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کے ساتھ اگر تمام جو وفاقی پارٹیاں ہیں وہ اگر سنسیئر ہوں اور سچائی کے ساتھ بات کریں تو پھر بلوچستان کے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا. بلوچستان کو ان کا حصہ دینا پڑے گا, جو وسائل ان کے ہیں اور وہ ان کو استعمال کرنے کے لیے دینے پڑیں گے. وہ وسائل اگر ہم استعمال کر رہے ہیں, وفاقی حکومت استعمال کر رہی ہے, تو ان کو ان کا حصہ جائز حصہ دینا پڑے گا. مطلب گیس سوئی گیس سے شروع ہوئی لیکن کوئٹہ میں گیس جا کے پتہ نہیں 1980 میں جا کے ملی. اسی طریقے سے گوادر پورٹ ہے, پورے دنیا کی جو کمیونیکیشن ہے, جہاز رانی کا نظام ہے اس پہ وہ اثر انداز ہوگا, لیکن بلوچستان کے لوگ ابھی بھی شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ محروم ہوں گے ان کے تمام فوائد سے. تو یہ ان کو احساس دلانا پڑے گا بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہ تمہاری زمین ہے, تمہارے وسائل ہیں اور ہم ساتھ ہیں مل کر. اس وقت جو قومی اسمبلی کا ہم نے دیکھا, سینٹ کا الیکشن دیکھا اور گیلانی صاحب کی کامیابی دیکھی, تو ایک بار پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زرداری سفر بھر؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو دیکھیں جو جیتا وہ ہے جو کہ آخری فنیشنگ لائن کراس کرتا ہے, جو آخری جس کی گردن آگے ہوتی ہے فنیشنگ لائن سے, تو آخر میں تو نہیں آئی ان کی اور وہی سارا کھیل الٹا ہو گیا اور گیلانی صاحب جو ہے وہ نہیں جیت سکے سینٹ کے چیئرمین کی سیٹ. یہ جو صورتحال جو سامنے جو آ رہی ہے, جو تصویر اس وقت جو سامنے نظر آئی ہے, تو کیا سمجھیں کہ اس کا جو پھل جو ہے یا آنے والے دنوں کے اندر جو پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز کو سب کو دیکھنے کے بعد کیا سمجھیں کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر 2023 کا الیکشن اور بلدیاتی الیکشن لینے جا رہی ہے؟ میرا خیال پیپلز پارٹی جو سندھ تک ہی محدود ہے اور ان کی کوئی پذیرائی نہ پنجاب میں, نہ کے پی کے میں, نہ بلوچستان میں. یہ صرف سندھ کی پارٹی ایک ریجنل پارٹی رہ چکی ہے اور بن گئی ہے, اور آئندہ جا کے پتہ نہیں سندھ میں بھی صحیح طریقے سے چل سکے گی یا نہیں, یہ نہیں معلوم. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی ہم پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار میں نہ آنے دیں. اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے 13 سال مسلسل حکومت میں رہی ہے اور سندھ کے لوگوں کو یہ دن پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھے جو مجبوری کے اور دیکھنے پڑ رہے ہیں. سندھ کو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا. سندھ کو یہاں کی تعلیم تباہ ہے, یہاں کا صحت عامہ تباہ ہے, یہاں پر نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, یہاں پر مجبوریاں ہی مجبوریاں ہیں اور اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی کوئی وفاقی حکومت بنا سکے گی. اس کے باوجود اگر ہم اندرون سندھ کی اگر صورتحال کو دیکھتے ہیں, اتنی چیزوں کے باوجود کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے, صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, مواصلات کی سہولتیں نہیں ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہیں ابھی بھی پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیوں متبادل کیا
دیکھیں جو متبادل قیادت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جو نظام ہے کہ پیسے بناؤ اور وہ پیسے لگاؤ الیکشن میں، غربت وہ اسی وجہ سے بڑھا رہے ہیں کہ لوگوں کو خرید سکیں. غربت وہ جو ہے لوگوں کو فیسلٹیز اس لیے نہیں دے رہے ہیں لوگوں کی امید لگی رہے. اب آپ آ رہے ہیں سانگڑ سے، آپ راستے میں عمر کوٹ ہے، دوسرے علاقے ہیں جہاں پر جو ابھی یہ بارشیں ہوئی تھیں، آپ نے حالات دیکھیں لوگوں کے. آج تک پانی کھڑا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت 13 سال سے آج تک وہ ان کو ریلیف نہیں دے سکی ہے. نہ کسی کو کوئی ٹینٹ دیا. وہ ٹینٹ انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے روڈ پہ لگائے تھے. وہ جو چیف منسٹر یا بلاول صاحب گئے ادھر اور وہ جب ہو کے ادھر سے چلے گئے ٹینٹ واپس اٹھا لیے، ٹھیک ہے، عمر کوٹ میں. تو یہ صرف دکھاوے کی ہے. اور متبادل قیادت انشاءاللہ دیکھیں تھوڑا وقت لگتا ہے. جب یہ وفاقی حکومت سے پھر آگے کم ہو گئے صوبائی حکومت تک، اب صوبائی حکومت سے انشاءاللہ یہ اور کم ہو جائیں گے. تو یہ مت کہیے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی پچھلے الیکشن میں جیتی ہے تو آئندہ بھی جیتے گی. انشاءاللہ تعالی جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور خاص طور سے جی ڈی اے انشاءاللہ تعالی ریپلیسمنٹ ہے. سردار صاحب اس وقت کراچی کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، فنکشن لیگ نے بڑا پاور شو یہاں پہ دکھایا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم کا متبادل جو ہے وہ فنکشن لیگ بننے جا رہی ہے یا کوئی اور پارٹی بھی ہوگی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا یہ شہر کبھی بھی نہیں تھا. یہ شہر تھا صرف بندوق کا. جو بندوق کے زور پہ لوگ سیاست کرتے تھے وہ یہاں پر قابض تھے. اب وہ جو ہماری پاکستان کی فوج اور پاکستان رینجرز کی وجہ سے امن و امان یہاں پر بڑھا ہے تو سیاست کرنے کا موقع ہمیں ملا ہے. اور سیاست کرنے کا موقع ملا جس کا ہم نے پورا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہوا. پیر صاحب کا پیغام ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو وہ پسند آ رہا ہے. اس وجہ سے لوگ خود آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے آفس میں یہ روزانہ کا معمول ہے کہ لوگ خود آتے ہیں اور شمولیت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا جو عزم ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کے زخم پہ ہم ضرور مرہم رکھیں گے. اگر سردار رحیم کا یہی کردار جو یہاں پہ کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے جو ہر آواز بنتے جا رہے ہیں، اگر سردار رحیم کا کردار اگر ان سندھ میں ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی تیزی سے سردار رحیم کے ساتھ سندھ کے عوام بھی آ جائیں؟ میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں. میری یہ ذمہ داری ہے میرے عہدے کے لحاظ سے کہ میں پورے سندھ میں جو ہے پارٹی کے لیے کام کروں اور جی ڈی اے کے لیے کام کروں. انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہمارا ارادہ ہے. یہ کورونا آ گیا تھا اس وجہ سے چیزیں ذرا سا جو ہم نے منصوبہ بندی کی تھی اس سے ذرا ہٹ گئی. رمضان کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے سندھ میں ہم جائیں گے اور تنظیم سازی کا کام جو ہے زیادہ مضبوطی سے کریں گے. یعنی اب جو کام کرے گا وہ سردار رحیم کے ساتھ رہے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. سردار رحیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیر صاحب وغیرہ کی پارٹی ہے، یونس سائیں کی رہبری ہے اور انشاءاللہ جیسے وہ حکم دیں گے اسی طریقے سے کام آگے بڑھے گا. اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے، اتنی مہنگائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تیل پانی دیگر جو چیزیں ہیں روزمرہ کی چیزیں ہیں ایک غریب آدمی کے لیے کھانے پینے کے اشیاء کے جو بہت مہنگی ہو رہی ہے، آپ کو اگر حکومت مل جاتی ہے تو کس طرح سے اس دور کے اندر اس مہنگائی کے اندر اس کو آپ جو نا عوام کو ریلیف دیں؟ دیکھیں اللہ کے فضل سے حالانکہ سندھ کا پانی چرایا جاتا ہے اس کے باوجود بھی زراعت میں سندھ خود کفیل ہے. جو بنیادی چیزیں لوگوں کی ہیں، سندھ کا لائف سٹاک جو ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں اسمگل ہوتا ہے. تو ہم خود کفیل ہیں جو کہ بنیادی چیزیں عوام کو جو ریلیف دینے کی ہیں اس میں ہم بالکل کریں گے. نوکریاں دیں گے لوگوں کو، نوکریاں بیچیں گے نہیں، اور اس طریقے سے مہنگائی پہ کنٹرول رکھیں گے. اور ایجوکیشن پہ خاص طور سے پیر صاحب جو ہے وہ ایجوکیشن پہ تعلیم پہ زور دیتے ہیں. وہ ہمیشہ ان کی تاکید ہوتی ہے ہر تقریر میں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. اب جو بیٹیاں پڑھیں گی تو معاشرہ بہتر ہوگا. گھر میں پڑھی لکھی ماں ہوگی تو بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، اس سے معاشرہ بہتر ہوگا. تو جب معاشرہ بہتر ہوگا تو خود چیزیں بہتر ہوتی چلے جائیں گی. اسی طریقے سے ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم گھر گھر پہنچائیں گے، پورے گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچائیں گے. اور اس میں جو چوری دوائیوں کی اور ڈاکٹروں کی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے اور ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. خالی فنکشن لیگ سندھ تک محدود رہے گی یا باقی 4 صوبے بھی ہیں، کشمیر بلوچستان وغیرہ علاقے بھی ہیں، وہاں پر بھی پہنچے گی؟ جی ہماری مرکزی تنظیم ہے وہ بھی کر رہے ہیں کام اور انشاءاللہ پہنچیں گے. جو میری ذمہ داری سندھ کی ہے اس وجہ سے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. منشور کیا لے کر چلیں گے آپ؟
की आवाम मंशूर मैंने कहा ना आपको, जैसे तालीम हमारा सफ़े अव्वल पे है, सेहत आमा है, इसी तरीके से अमन व अमान है, नौकरियां हैं, और माशी बेहतरी है, माशी तरक्की है, और ज़रूरी इस्लाहत हैं। इंशाअल्लाह ताला से ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आप ये पूरा का पूरा जो माशरा है उसमें लोगों को सहूलतें मिलना शुरू हो जाएंगी। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के हर साल जहाँ पे वोट लिए जाते हैं, हर इलेक्शन में वोट लिए जाते हैं, लेकिन सिंध की आवाम समेत पूरे पाकिस्तान की आवाम को ना तो रोटी मिल रही है, ना कपड़ा और ना मकान की सूरत हाल है। तो क्या इस तरह से सुलेरी साहब इसको दुरुस्त कर ले अपने जुमले को, मिल नहीं रहा है, इन्होंने छीन लिया है। इन्होंने रोटी भी छीन ली है, इन्होंने कपड़ा भी छीन लिया है, इन्होंने मकान भी छीन लिया है। इन लोगों को ज़िंदगी अजीरन कर दी है। लोगों को जो है ना वो जिंदा जो बेयर मिनिमम होता है वो भी ये नहीं मुहैया कर पा रहे हैं। तो ये जो है वो पार्टी ये अवाम दुश्मन पार्टी है। ये वो कहते थे ना अवाम सियासत जो है वो अवाम की, तो ये तो अवाम दुश्मन पार्टी है। ये सारी ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आदमी था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, अब ये जरदारी लीग है। और जरदारी लीग का मंशूर जो है वो अवाम के जेबों से पैसे निकालना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे कमीशन खाना, फिर उन प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना और साल साल जो है उसको तूल देना। एक प्रोजेक्ट जो है 20 मिलियन का है उसको 200 मिलियन करवा देना, और जो है 180 मिलियन जो है उसमें से अपना जो है ये बाहर पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से बेच के इमलाक लेना। ये इनका मंशूर है। तो किस रोटी कपड़ा मकान की आप बात करते हैं? नेब और एंटी करप्शन का किरदार जी, नेब और एंटी करप्शन का किरदार क्या है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकिस किरदार है नैब और एंटी करप्शन। और मैं बड़ी अदब से कहूँगा सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स को भी जो है वो फैसले जल्दी करने चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि साल से केस चल रहे हैं लेकिन कन्विक्शन अभी किसी की भी नहीं हुई है। ठीक, नवाज शरीफ की भी कन्विक्शन हुई है, वो एक पासपोर्ट का क्या था वो अकामा पे हुई है। करप्शन पे लोग करप्ट हैं, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, इनकी करप्शन पे कन्विक्शन होनी चाहिए, तब जाके मिसाल बनेगी कि जो लोग जो हैं करप्शन से बाज आने की कोशिश करेंगे, वरना पकड़े जाएंगे और सीधे तख्तेदार पे होना चाहिए। मैं अगर होता तो इनको तख्तेदार पे क्या, इनको चौकों पे उल्टा लटका देता। मैं जब से जनरल सेक्रेटरी बना हूँ, अल्लाह के फजल से कुछ तंजीमी मामलात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं, और कराची आपके सामने खुली मिसाल है। तो जो कराची का मॉडल है इंशाल्लाह हम पूरे सिंध में इंशाल्लाह रमज़ान के बाद नाफिज करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह फंक्शन जो है एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की सियासी जमात बनेगी। जी, आपने दो सवाल किए हैं, दोनों का जवाब मैं देना चाहूँगा। पहली बात ये है कि आपने कहा जलसा जो है वो नहीं था, वो सही कह रहे हैं आप, वो जलसा नहीं था, कारकुनों का इजलास था, और हम झूठ नहीं बोलते। 12,000 कुर्सियाँ माशाल्लाह भरी भी थी, और उससे ज़्यादा 3-4 हज़ार लोग नीचे खड़े थे। ठीक है, तो इतना बड़ा जलसा कोई नहीं करता कराची में, किसी ने नहीं किया। बल्कि MQM और PSP अगर मिला के भी आपने उन्होंने किए थे, उससे ज़्यादा लोग थे, और ये कारकुन थे, जलसा नहीं था। तो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के इस वक्त 12 से 15 हज़ार सिर्फ कारकुन हैं। आवाम को छोड़ दें आप, हम जलसा करेंगे। तवज्जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस पर है, क्योंकि जो 2018 का जिस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया गया था वो सबको पता है। लेकिन हम बल्दियाती इलेक्शन में इस तरीके से मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हम एक काउंसलर की सीट पे इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट होगा, और अक्सरियत से जीत कर आएंगे, और इंतज़ाम संभालेंगे, और लोगों की हम मदद करेंगे और रिलीफ देंगे, और लोगों को भलाई के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं जब से जनरल सेक्रेटरी बना हूँ, अल्लाह के फजल से कुछ तंजीमी मामलात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं, और कराची आपके सामने खुली मिसाल है। तो जो कराची का मॉडल है इंशाल्लाह हम पूरे सिंध में इंशाल्लाह रमज़ान के बाद नाफिज करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह फंक्शन जो है एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की सियासी जमात बनेगी। जी, आपने दो सवाल किए हैं, दोनों का जवाब मैं देना चाहूँगा। पहली बात ये है कि आपने कहा जलसा जो है वो नहीं था, वो सही कह रहे हैं आप, वो जलसा नहीं था, कारकुनों का इजलास था, और हम झूठ नहीं बोलते। 12,000 कुर्सियाँ माशाल्लाह भरी भी थी, और उससे ज़्यादा 3-4 हज़ार लोग नीचे खड़े थे। ठीक है, तो इतना बड़ा जलसा कोई नहीं करता कराची में, किसी ने नहीं किया। बल्कि MQM और PSP अगर मिला के भी आपने उन्होंने किए थे, उससे ज़्यादा लोग थे, और ये कारकुन थे, जलसा नहीं था। तो
تو آپ کے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے اس وقت 12 سے 15 ہزار صرف کارکن ہیں. عوام کو چھوڑ دیں آپ. ہم جلسہ کریں گے, ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے اور یہ بات ہماری ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے. اس وقت بلدیاتی الیکشنز پر ہے, کیونکہ جو 2018 کا جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن ہم بلدیاتی الیکشن میں اس طریقے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم ایک کاؤنسلر کی سیٹ پہ انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا اور اکثریت سے جیت کر آئیں گے اور انتظام سنبھالیں گے اور لوگوں کی ہم مدد کریں گے اور ریلیف دیں گے اور لوگوں کو بھلائی کے لیے کام کریں گے. جی حلقہ NA 249 میں کینڈیڈیٹ خود بھرا تھا اور یہ ہماری لیڈرشپ کی مرضی سے ہوا تھا. ہم نے یہ دکھا دیا, پہلے دن ہم نے ریلی نکالی جو کہ جیتنے والے ریلی نکالتے ہیں, وہ ہم نے ریلی نکالی. اتنی بڑی ریلی پاکستان کی کراچی کی سیاست میں شاید پہلے نہیں ہوئی تھی اور جو جوش اور جذبہ ہمارے کارکنوں میں تھا وہ دیدہ نہیں تھا. ہم وڈرا اس وجہ سے ہوئے پیر صاحب کی ہدایت کی وجہ سے, اور بالکل صحیح ہے, وہ ہم نے تسلیم کیا, دل سے تسلیم کیا, اور بہت ہی منطق والی بات تھی, بڑی عقل والی بات تھی کہ آپ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, آپ ان 2 سال کی اسمبلی کے ایک بائی الیکشن کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ دیکھیں, سوریہ بادشاہ ایک عظیم فریڈم فائٹر تھے. جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے, میں تو حیران ہوں کہ ان کی جرت, ان کی عمر دیکھیں کیا تھی, لیکن ان کے افکار کیا تھے اور جرت جتنی تھی. تو سوریہ بادشاہ تو میں تو سمجھتا ہوں ایک ہیرو تھے, میرے تو ہیرو ہیں, اور اسی لحاظ سے ہم اس کو ان کی جو زندگی ہے اجاگر کر رہے ہیں. یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ انگریزوں کے جو چمچے تھے یہ حکومت میں آ گئے, قائد اعظم جن کو کھوٹے سکے کہتے تھے, تو انہوں نے ان ہیروز کی تاریخ جو ہے وہ مسخ کر دی اور وہاں سے نکال دی. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ واپس تاریخ کو درست کریں. اس لحاظ سے ہم نے پہلے ڈاکیومنٹری نکالی. ہر سال ہم سوریہ بادشاہ کا دن مناتے ہیں, اور اس دفعہ تو پوری کراچی میں, مطلب کراچی میں آپ سوچ سکتے ہیں سوریہ بادشاہ کے نعرے لگے ہیں اور یہاں پر جلسہ ہو, یہاں پر لوگ ہیں, اہل دانش ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو یہاں پر ہم لائے. اب ہم ایک اور بڑا کام کرنا جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں مدرسہ جامعہ قادریہ کی. اس میں سوریہ بادشاہ چیئر ہوگا اور پورے سندھ سے, پورے پاکستان سے لوگ آ کے اس میں اسٹوڈنٹ ہوں گے اور سوریہ بادشاہ چیئر میں مستفیض ہو سکیں گے. تاریخ جو معاشرے کو اگر بہتر کرنا ہے تو معاشرے کی اصلاح کرنا تمام ضروری ہے. چور بازاری کو روکنا ہوگا اور سرمایہ داری کو یہاں پر روکنا ہوگا, اور جہاں پر منی لانڈرنگ کو بھی روکنا کے لیے تمام ضروری کام کرنا پڑے گا. امید کی جاتی ہے کہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.